سعید احمد صاحب، قرأت عشرہ میں آپ کی مہارت بہت مشہور ہے، اس فن کو کب اور کہاں سے حاصل کیا؟ یہ روایت کبریٰ، سورہ، یہ کیا روایات؟ نبی شریف سے بھی مجھے قرأت کی ملی ہے، اور اس سال میں عمرے کے لیے پھر وہاں پہ الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ جی ناظرین، الحسنات میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر فاروق بلال پوری۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت سے گفتگو کریں گے، قرأت کی دنیا میں ان کا ایک نام ہے، سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ان سے قرأت کا فن حاصل کر چکے ہیں۔ گوجرانوالہ کی معروف دینی درسگاہ جامعہ نصرت العلوم کے شعبہ تجوید کے صدر مدرس بھی ہیں، میری مراد قاری سعید احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، کیا حالت طبیعت سے ٹھیک ہے؟ مزاج ٹھیک عمر ٹھیک بھائی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ اپنا مختصر سا تعارف اور اپنی اسکول اور مدرسے کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ جی، میرا نام سعید احمد ہے، والد صاحب کا نام محمد بشیر ہے، اور ہمارا جو آبائی علاقہ ہے یہ پنڈی بائی پاس کے ساتھ لوہیاں والا معروف قصبہ ہے، ٹھیک ہے، وہیں پہ میری جائے پیدائش ہے۔ 1979 کے اندر میری پیدائش ہوئی، اور پھر میں نے اسکول کی تعلیم جو ہے وہاں لوہیاں والا میں ایک مقامی اسکول میں جو ہے وہ 6ٹھی کلاس تک میں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی۔ مدرسے میں باقاعدہ میں جو ہے نا وہ حفظ کی کلاس میں گیا، ناظرہ جو تھا وہ میں نے اپنے دادا جی سے ہی پڑھا ہے۔ اچھا، میرے دادا جی جو تھے وہ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ کے مرید تھے، تو ناظرہ میں نے انہی سے ہی پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے حفظ شروع کیا، ٹھیک ہے، اور حفظ بھی میں نے مقامی مدرسے میں کیا وہاں لوہیاں والا میں۔ میرے حفظ کے استاد ہیں مولانا قاری محمد امین صاحب۔ حفظ میں بڑا عجیب معاملہ کہ وہ میں نے اکیلے نہیں شروع کیا تھا، درمیان میں کچھ طلباء آتے رہے پھر بھاگتے رہے، تو میں نے شروع بھی اکیلے میں کیا حفظ، اور تکمیل بھی میرے اکیلے کی ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ تو اسکول کی تعلیم؟ جی، حفظ سے پہلے ہی میں نے اسکول کی تعلیم جو ہے وہ 6ٹھی کلاس تک مقامی اسکول میں ہی پڑھا۔ فن تجوید کا آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا اور اس فن میں آپ نے مہارت کیسے حاصل کی؟ حفظ کرنے کے بعد میرے جو استاد محترم تھے ان کا بڑا اصرار تھا کہ میں اب حفظ کی کلاس پڑھاؤں اسی مدرسے میں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے کہتے تھے آپ معذور ہیں تو کہاں آپ جائیں گے۔ حفظ انہوں نے ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا کروایا تھا، مجھے حفظ بڑا ضبط بھی تھا، یاد بھی تھا، وہ 5 پارے بھی، بس اوقات 10 پارے بھی انہوں نے مجھ سے سنے۔ تو ان کا اصرار تھا کہ میں حفظ ہی پڑھاؤں، لیکن میرا شوق تھا تجوید پڑھنے کا۔ تجوید کا شوق مجھے اس طرح پیدا ہوا کہ میرے دادا جی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ حضرت قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ کی تلاوت کثرت سے سنتے تھے، اور ٹیپ ریکارڈ کا رواج تھا، تو میں بھی سنتا تھا ان کے ساتھ۔ تو ان کی جب تلاوت تھی، خاص کر چھوٹی صورتیں وہ سنتے تھے، اور وہ بڑی ماشاءاللہ ان کی تلاوت بہت زبردست تلاوت ہے، چھوٹی صورتیں دل پہ اثر کرتی ہیں، تو میں بھی اکثر سنتا تھا۔ تو میں نے قاری صاحب سے مشورہ کیا کیسے یہ جیسے قاری صاحب پڑھتے ہیں یہ کیسے پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ قرأت کا تجوید کا کورس ہے، تو وہ آپ کریں تو آپ بھی ایسا پڑھنے کی انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ میں استعداد پیدا ہوگی۔ تو اس طرح مجھے تجوید کا شوق پیدا ہوا۔ پھر میں نے تجوید کے لیے مختلف مدارس کو دیکھا کہ کہاں اچھی پڑھائی ہے، یہ میرا ذوق تھا کہ جہاں اچھی پڑھائی ہوگی اور جو اچھا استاد ہوگا اس کے پاس جاؤں گا۔ اس کے لیے میں نے مختلف مدارس کو دیکھا جو گوجرانوالہ میں تھے، تو مجھے مدرسہ اشرف علوم میں جو ہے نا وہ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا قاری عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے استاد تھے وہ، حضرت قاری اظہار احمد تھانوی صاحب، حضرت قاری حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ممتاز شاگردوں میں ہیں، ممتاز تلامذہ میں ہیں، ان کا بڑا فیض ہے۔ مدرسہ اشرف علوم میں انہوں نے 45 سال جو ہے وہ تجوید و قرأت پڑھائی ہے، بڑے بڑے قراء ان کے شاگرد ہیں، تو وہ مجھے جو ہے نا پسند آیا کہ یہاں پہ پڑھائی اچھی ہے اور ان کا بڑا نام ہے۔ پھر میں نے وہاں پہ الحمدللہ 2 سالہ روایت حفظ کا جو کورس ہے تجوید کا وہ میں نے مکمل کیا۔ اور پھر قاری عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے شفیق استاد تھے، میرا کام صرف پڑھنا ہی ہوتا تھا، میں تو عصر کے بعد بھی کہیں نہیں جاتا تھا، درسگاہ میں میں مشق کرتا تھا، مغرب کے بعد بھی مشق کرتا تھا۔ تو حضرت کو مجھے میرے ساتھ بڑی محبت تھی، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ کو بڑی محبت تھی، بڑے شفیق تھے۔ بلکہ یہاں پہ ایک لطیفہ بھی ہوا کہ جب میں داخلے کے لیے گیا مدرسہ اشرف علوم میں تو مجھے داخلہ نہیں ملا،
اچھا وہ کہنے لگے جی یہ معذور ہے تو یہ یہاں پہ کیسے رہے گا، درسگاہ میں کیسے جائے گا، واش روم میں کیسے جائے گا. جو محترم صاحب تھے تو انہوں نے یہ اعتراض لگا کے مجھے داخلہ نہیں دیا. تو میرے جو حفظ کے استاد تھے وہ میرے ساتھ تھے، میرے دادا جی بھی ساتھ تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کبھی پریشانی نہیں ہوئی، پورا حفظ انہوں نے ہمارے پاس کیا ہے. تو یہ واش روم میں بھی خود ہی جاتے تھے، وضو بھی خود ہی کرتے تھے، نہاتے بھی خود ہی تھے. تو بہرحال آپ داخلہ دیں. تو مجھے داخلہ نہیں ملا، بڑی مایوسی ہوئی. حضرت قاری عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میں واپس آیا داخلہ نہیں ہوا مدرسے سے، ان کو بڑا دکھ ہوا کہ داخلہ نہیں ملا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ انتظامی معاملہ ہے تو محتمم صاحب ہی کرتے ہیں. بہرحال میں واپس آ گیا. پھر میرے والد صاحب نے کسی کی سفارش ڈالی اشرف العلوم کے محتمم صاحب کو، تو الحمدللہ مجھے داخلہ مل گیا. جب میں گیا تو حضرت قاری عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں کہ اس کو داخلہ ملنا چاہیے. بہرحال یہ ان کی شفقت تھی، پہلی شفقت. تو بڑی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں ان کی شفقت کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے. ان کی خصوصی جو ہے میرے اوپر جو ہے نا وہ دوران تعلیم جو ہے وہ توجہ رہی ہے. ٹھیک. درس نظامی کی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی؟ یہ تجوید جب میں نے پڑھی 1996 اور 97 2 سال میں نے ٹھیک ہے. روایت حفظ پڑھی. تو تجوید سے فارغ ہونے کے بعد پھر میرے حفظ کے استاد جو تھے ان کا پھر اصرار تھا کہ تم اب تجوید پڑھ لی ہے ماشاءاللہ تو اب تم حفظ کرواؤ. اچھا. گھریلو حالات بھی ایسے تھے اس وقت، بہت تنگی تھی. تو ایک دل یہ کرتا تھا کہ میں پڑھاؤں، چلو جو ہے نا وہ. لیکن میں نے جو ہے نا کرنے یہ بھی موقع ہے پڑھنے کا تو درس نظامی ضرور پڑھی ہے. پھر میں نے 1997 کے آخر میں یا 1998 کا ابتدا تھا، یہاں ہمارے گجرانوالے میں جامعہ حقانیہ سوئی گیس روڈ پہ ہے، ٹھیک. جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا ادارہ ہے، وہاں میں نے داخلہ لیا اولیٰ میں. ٹھیک ہے. تو اولیٰ سے لے کر میں نے وہاں رابعہ تک پڑھا. رابعہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے مجھے قرات کا شوق تو بہت تھا، وہ الحمدللہ میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ بھی حضرت قاری صاحب کے پاس حاضر ہوتا تھا. جب دوپہر کو چھٹی ہوتی تھی تو حدر سنانے کے لیے روایت حفظ حالانکہ میں نے مکمل کر لی تھی لیکن پھر بھی میں ان کو حدر سنانے کے لیے، مشق سنانے کے لیے حاضر ہوتا تھا. یہ میرا ذوق تھا. رابعہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے قرات عشرہ صغریٰ پڑھی. پھر میں نے خامسہ سے پھر دوبارہ شروع کیا، خامسہ سادسہ یہ میں نے موقوف تک یہاں جامعہ حقانیہ میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. پھر دورہ حدیث شریف جو تھا وہ میں نے جامعہ نصرت العلوم. زمانہ طالب علمی میں آپ کی تعلیمی پوزیشن کیسی تھی؟ الحمدللہ میری تعلیمی کیفیت بڑی اچھی تھی. جب میں نے روایت حفظ تجوید پڑھی تو الحمدللہ اس وقت بھی میری اول پوزیشن امتحان میں آتی رہی ہے. اور جامعہ حقانیہ میں جو میں نے شعبہ کتب پڑھا ہے وہ وفاق کے ساتھ میرے امتحان ہوتے تھے تو الحمدللہ میری اچھی پوزیشن تھی کیونکہ میرا اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا. کھیل کود کوئی بس میں نے پڑھنا ہی ہوتا تھا تو الحمدللہ میرے اچھے نمبر آتے تھے. وفاق کے امتحانوں میں چونکہ میرے اسکول میں تعلیم ذرا تھوڑی حاصل کی تھی، مجھے لکھائی کا کوئی مسئلہ تھا لیکن پھر بھی الحمدللہ میرے نمبر جو تھے وہ 500 پونے 500 یعنی کہ ممتاز بھی. ہاں بعض درجوں میں ممتاز بھی ہوں، بعض میں جید جداً ہوں، یعنی اکثر میں ممتاز ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. قرات عشرہ میں آپ کی مہارت بہت مشہور ہے، اس فن کو کب اور کہاں سے حاصل کیا؟ جی میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے جو شعبہ درس نظامی ہے رابعہ تک پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے. پھر میں نے قرات سبعہ اور قرات ثلاثہ لاہور مدرسہ تجوید القرآن، مدرسۃ العالیہ تجوید القرآن، یہ شیروالا گیٹ میں ہے، ٹھیک ہے. وہاں سے میں نے جو ہے نا وہ قرات سبعہ بھی اور قرات ثلاثہ یعنی مکمل عشرہ میں نے وہاں پہ حاصل کی تعلیم اس کی. ٹھیک ہے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا قاری محمد ادریس عاصم صاحب حافظ اللہ تعالی اور حضرت قاری نجم الصبی تھانوی. میں نے ان دو حضرات سے قرات سبعہ اور قرات ثلاثہ پڑھی ہے. قاری نجم الصبی تھانوی صاحب امام القراء حضرت مولانا قاری اظہار احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور شیخ القراء حضرت قاری محمد ادریس العاصم حافظ اللہ تعالی یہ حضرت قاری اظہار احمد تھانوی صاحب کے ممتاز اور مایہ ناز اور معتمد علیہ شاگردوں میں ان کا شمار ہے. تو بڑے شفیق تھے، مجھے ان سے پڑھنے کا موقع بھی ملا اور بہت کچھ قرات کے حوالے سے سیکھنے کا موقع ملا. تصنیف کا ذوق انہوں نے پیدا کیا، مطالعے کا بڑا ذوق پیدا کیا. شیخ ادریس صاحب بڑے شفیق تھے، بلکہ جب میں پڑھتا تھا تو انہوں نے میرے ذوق کو دیکھا
تو وہ حج پہ تشریف لے گئے اسی سال. اچھا. تو وہاں انہوں نے اپنے لیے کچھ قرات کی کتابیں خریدیں، تو انہوں نے میرے لیے بھی خریدی، یعنی کہ بعض کتابیں انہوں نے ڈبل خریدیں. اسے جا کے میں نے وہ پیسے ادا کر دیے تھے ان کو، لیکن انہوں نے میرے ذوق کو دیکھ کے، یہ ان کی ایک میرے لیے میرے ساتھ شفقت تھی کہ جہاں انہوں نے وہاں، وغیرہ وہاں سے تو کسی کا سامان لے کے آنا یا کتابیں لے کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وزن کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ میرے ذوق کو دیکھ کر انہوں نے میرے لیے بھی کچھ کتابیں وہاں سے خریدی. اور بھی نام سننے کو ملتے ہیں، یہ روایت کبریٰ، صغریٰ، یہ کیا روایات؟ قرات عشرہ صغریٰ، اچھا. قرات عشرہ کبریٰ. ٹھیک ہے. قرات عشرہ صغریٰ جو ہے وہ جو شاطبی میں قرات پڑھائی جاتی ہیں اور درہ میں، یہ قرات عشرہ صغریٰ ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ زائد وجوہ ہیں اچھا. جو علامہ جزری رحمہ اللہ نے اپنی مائع ناز کتاب طیبۃ النشر میں بیان کی ہیں، تو ان کو قرات عشرہ کبریٰ کہتے ہیں. کبریٰ کہتے ہیں. یہ روایت صغریٰ اور کبریٰ یہ آپ نے خود پڑھی بھی ہیں اور کہاں پڑھی ہیں؟ روایت قرات عشرہ صغریٰ قرات اور قراءت عشرہ کبریٰ. ٹھیک ہے. یہ الحمدللہ میں نے قرات عشرہ صغریٰ بھی پڑھی ہے، میں نے اس کی تفصیل بیان کر دی کہ میں نے ٹھیک کہاں ہے. پڑھی ہے. اور اس طرح قرات عشرہ کبریٰ بھی میں نے الحمدللہ پڑھی ہے، اور اس کی مجھے اجازت بھی حاصل ہے. اور یہ بھی میں نے اپنے استاد محترم الشیخ قاری محمد ادریس العاصم حافظہ اللہ تعالی ان سے پڑھی، اور مجھے باقاعدہ انہوں نے اس کی جو ہے وہ اجازت بھی دی ہے. آپ کے اہم ترین اعزازات کیا ہیں؟ عمر بھائی سب سے بڑا اعزاز تو میرے لیے یہ ہے کہ میں قرآن پاک پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا میرے لیے اعزاز ہے، اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کوئی اعزاز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے. توفیق دی ہے. اس کی توفیق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتے ہیں. تو سب سے بڑا اعزاز تو میرے لیے یہ ہے کہ میں الحمدللہ قرآن پاک پڑھا رہا ہوں، اور اسی میں میری عزت ہے. یہی میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. باقی دنیاوی طور پہ الحمدللہ بے شمار اعزازات ہیں، جن میں سے ایک میرا اعزاز یہ بھی ہے جس کو میں بہت بڑا اعزاز اپنے لیے سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے مجھے الحمدللہ قرات کی جو ہے وہ سند اور ڈگری بھی حاصل ہے، اور اسی طرح مکہ مکرمہ سے بھی. اور مدینہ منورہ میں بڑے شیخ ہیں، ان کا بڑا نام ہے، وہاں پہ قرات کے بڑے استاد ہیں. مسجد نبوی شریف میں وہ تقریباً عرصہ 45 سال سے قرات ہی پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں 2009 میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا تو میری وہاں بھی الحمدللہ یہی ذوق تھا، یا کتابیں خریدنے کا، دیکھنے کا، یا قرات کے اساتذہ سے ملنے کا. تو وہاں پہ مسجد نبوی شریف میں الشیخ بشیر حافظ اللہ تعالیٰ بڑے قرات کے استاد ہیں، ان کا مجھے کسی نے بتایا. میں ان کے پاس حاضر ہوا تو میری تمنا تھی کہ میں ان کو کچھ سناؤں. تو بلکہ جب میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے خود ہی کہہ دیا کہ آپ مجھے تھوڑا سا سنائیں. تو میں نے ان کو ایک روایت میں سنایا، پھر دوسری میں سنایا. وہ بڑے خوش ہوئے کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کے حلقے میں مختلف قرات کے طلبہ ان کو سنا رہے تھے، کوئی روایت قالون میں، کوئی ورش میں. تو میں نے بھی غنیمت سمجھتے ہوئے ان کو مختلف قرات میں سنایا. تو شیخ بشیر حافظ اللہ بڑے خوش ہوئے. پھر انہوں نے میرے ساتھ تعارف کیا کہ کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو دوسرے دن انہوں نے مجھے خود ہی الحمدللہ جو ہے نا وہ اپنی قرات کی جو سند وہ وہاں پہ جاری کرتے ہیں، وہ انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ عطا کر دی. مسجد نبوی شریف سے بھی مجھے قرات کی ملی ہے. اور اس سال میں عمرے کے لیے پھر وہاں پہ الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، حاضری کی سعادت ملی. تو مکہ مکرمہ میں بھی ایک بڑے استاد ہیں الشیخ عبد المالک سلطان حافظ اللہ تعالی، ان کے ساتھ تعارف ہوا. انہوں نے بھی مجھ سے سنا، بلکہ وہ مائک میں پڑھاتے ہیں، مطاف سے باہر ہیں تو قریب بھی وہاں پہ. تو انہوں نے بھی مجھ سے سنا الحمدللہ. تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے مجھے قرات کی سند جو ہے وہ مجھے عطا کی. اور پھر بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب تک آپ یہاں پہ ہیں صبح میرے پاس یہاں آ جایا کریں، یہاں طلباء کا بھی سنا کریں. تو مجھے الحمدللہ مدینہ منورہ میں بھی پڑھانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے، یعنی حلقے میں شیخ بشیر صاحب نے کہا کہ طلباء کا سنیں. اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. تصانیف اور تدریس کے حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہیں؟ میں نے فارغ ہونے کے بعد مجھے الحمدللہ بے شمار جگہ آئیں پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. کراچی میں بھی آئیں، لاہور میں بھی آئیں، بلکہ الحمدللہ ملک سے باہر بھی مجھے جو ہے نا وہ یہ آفر آئی کہ آپ یہاں پہ آ جائیں. لیکن چونکہ جامعہ نصرت العلوم میں نے دورہ حدیث کیا، جب فارغ ہوا اساتذہ کی بڑی شفقت تھی، خصوصاً شیخ الحدیث مولانا زاہد الراشد صاحب حافظ اللہ تعالی، وہ میرے بڑے شفیق استاد ہیں، اور ان کی رہنمائی مجھے اب تک حاصل ہے. اسی طرح جامعہ کے مدیر محتمم
حضرت مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی حافظ اللہ تعالیٰ، ان کی بڑی شفقت ہے۔ تو ہمارا ادارہ بڑا معروف ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، ہمارے بزرگوں کی وہ جو ہے نا وہ نشانی ہے، گلشن ہے۔ تو قرات کا کام وہاں پہ نہیں تھا، بلکہ یہ قرات عشرہ کی کلاس پورے گجرانوالہ میں باقاعدہ نہیں تھی۔ اچھا، آج سے پہلے باقاعدہ نہیں تھی۔ ٹھیک، یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا ہے کہ گجرانوالہ میں سب سے پہلی قرات عشرہ کی جو باقاعدہ کلاس، وغیرہ ہمارے استاد بھی پڑھاتے تھے قریب عثمان صاحب، لیکن باقاعدہ کلاس نہیں تھی۔ قرات عشرہ کی باقاعدہ جو کلاس ہے وہ جامعہ میں جو ہے وہ اللہ نے ہم سے شروع کروائی ہے۔ تو میں نے فارغ ہونے کے بعد میں نے عرض کیا کہ مختلف جگہ مجھے آئی تھی، لیکن میں نے اپنے مادری علمی کا انتخاب کیا۔ تو میں نے اپنے محترم صاحب استاد بھی ہیں میرے، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اگر مجھے یہاں موقع مل گیا پڑھانے کا، تو انہوں نے الحمدللہ بخوشی مجھے جو ہے وہ یہ موقع فراہم کیا۔ اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ہمیشہ ان کی شفقت رہی ہے، انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا پڑھانے کا۔ تو الحمدللہ میں 16 سال سے 2004 سے لے کر ابھی 2020 ہے تو میں وہیں پہ تدریس کر رہا ہوں۔ درمیان میں بھی الحمدللہ بڑی بڑی آفریں آئی ہیں اور بڑی بڑی جگہ آئی ہیں، ملک سے باہر بھی آئی ہیں، لیکن میں نے جو ہے وہ اپنے مادری علمی کو ہی جو ہے وہ تصانیف کے حوالے سے جی الحمدللہ تصنیف میں نے پہلی جو کتاب تجوید کی لکھی تھی، کتاب التجوید کے نام سے، جو سوال جواب میں ہے، وہ میں نے دوران طالب علمی ہی جب میں دورہ حدیث شریف کر رہا تھا جامعہ نصرت العلوم میں، تو میں نے اسی سال جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ میں وہ کتاب میں نے مکمل کر لی تھی، اور اسی وقت وہ چھپ گئی تھی، وہ قرات اکیڈمی لاہور والوں نے چھپی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے جزری کی شرح، جزری ہمارے تجوید کے نصاب میں شامل ہے، آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے، آخری کتاب ہے روایت حفص میں، اس کی میں نے شرح الفوائد التجویدیہ فی شرح المقدمۃ الجزریہ کے نام سے میں نے وہ 200 صفحے سے کچھ زیادہ ہیں وہ میں نے لکھی ہے۔ اسی طرح شاطبی کے اندر ایک باب ہے، باب وقف امضاء شام، مشکل ترین باب سمجھا جاتا ہے، میں نے اس پہ بھی کام کیا ہے، الحمدللہ وہ بھی مکمل ہے، اور وہ کمپوزنگ وغیرہ ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ وہ چھپنے کے لیے جائے گی۔ تو تلامذہ کے حوالے سے جی الحمدللہ تلامذہ میرے پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں الحمدللہ قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، ملک میں بیرون ملک میں، مثلاً پاکستان، افغانستان، سعودی عرب میں، دبئی میں، عمان میں، مسقط میں، اور اس طرح امریکہ میں، لندن میں بھی ہیں، پڑھا رہے ہیں الحمدللہ وہاں پہ قرات، کویت میں بھی ہیں۔ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ جو حضرات پروگرامات میں شرکت کرتے ہیں وہ تدریس نہیں کرتے، تو آپ تدریس اور پروگرامات کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ جی یہ حقیقتاً تو ایسے ہی ہے کہ اسفار اور تدریس دونوں نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اس کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے، دور کا سفر کرنا ہو یا کوئی وقت مانگے تو میں جمعرات کا دیتا ہوں۔ اچھا، آگے جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن میرے لیے یہ بھی مشکل ہے کیونکہ میں نے جمعہ بھی پڑھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میں 20 سال سے جو ہے وہ مسلسل الحمدللہ خطابت بھی کر رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں، تو بہرحال اس میں پھر بھی مینج ہو جاتا ہے۔ تدریس کے ساتھ اسفار مشکل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا میں نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ قریب قریب کے پروگرام دیتا ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ دور کے ہوں، مثلا صوبے سے باہر جانا ہو یا پنجاب کا کوئی دور کا علاقہ ہو، تو وہ میں نے جو رجب شعبان میں چھٹیاں ہوتی ہیں سالانہ، ٹھیک ہے، دور کے پروگرام اسی وقت دیتا ہوں، عام حالات میں نہیں۔ عام حالات میں بس اس طرح ہے، کوئی سیالکوٹ ہے، لاہور ہے، گجرات ہے، کہ جو میں محفل سے پڑھ کے تو 12-1 بجے تک گھر پہنچ جاؤں، 2-3 گھنٹے نیند پوری کر لوں، اس میں وہ کلاس پڑھا سکوں۔ ٹھیک ہو۔ معذوری کی وجہ سے تعلیم اور تدریس میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا تو ہوتا ہوگا؟ ظاہری بات ہے، معذوری جو ہے وہ اس میں مشکلات تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی معذوری کو معذوری سمجھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے الحمدللہ جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت بھی میں نے اس کو آڑے نہیں آنے دیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ میں وقت پہ جامعہ پہنچتا تھا، وقت پہ جو ہے نا وہ کلاس میں پہنچتا تھا۔ اسی طرح جب میں نے قرات عشرہ پڑھی لاہور میں تو گجرانوالہ سے لاہور جانا اکیلا جاتا تھا میں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، وہ موقع نہیں، تو الحمدللہ مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن میں نے کبھی معذوری کو معذوری سمجھا نہیں ہے۔ اور اب بھی الحمدللہ میں جامعہ میں 16 سال سے تدریس کر رہا ہوں، تو الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے وقت پہ وہاں پہ پہنچوں۔ جامعہ نصرت العلوم میں تدریس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ جی الحمدللہ میری کافی ساری مصروفیات ہیں۔ صبح آج کل 8 بجے میں جامعہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور عصر تک وہاں پڑھاتا ہوں، یعنی تقریباً 5 بجے تک میں جامعہ میں وقت دیتا ہوں، صبح 8 سے۔ ٹھیک ہے، پھر عصر کے بعد آ جاتا ہوں، یہاں میرا اپنا مدرسہ بھی ہے لوہیاں والا، جو میرا آبائی علاقہ ہے، ٹھیک،
تو وہاں پہ بھی حفظ کا مدرسہ ہے، وہاں بھی دیکھ بھال اور وہاں کا جائزہ لینا یہ میرے روزمرہ کے معمولات میں ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں نے فری ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے اہل علاقہ کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، تو وہاں پہ MBBS ڈاکٹر ہے، تو وہ سارا سٹاف میں نے دیکھنا ہوتا ہے، وہاں کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ آپ نے شادی کب کی اور آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی الحمدللہ میری جو ہے نا وہ شادی 2008 میں ہوئی۔ اچھا ویسے تو رشتے تو مجھے جو ہے نا وہ جب میں ثانیہ میں ثالثہ میں پڑھتا تھا اس وقت بھی آنے شروع ہو گئے تھے، یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ اچھا ورنہ معذور افراد جو ہیں وہ تو بیچارے رشتوں کو ترستے ہیں، تو یہ الحمدللہ قرآن پاک کی میں برکت ہی سمجھتا ہوں، اور یقیناً ہے بھی کہ دوران تعلیم ہی رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد شادی جب کرنی تک ہے، تعلیم تعلیم مکمل مکمل نہیں ہوتی، تو میں نے 2008 میں میری شادی ہوئی ہے۔ اور بچے کتنے ہیں؟ جی میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ اچھا بڑا بیٹا جو ہے وہ اس کی عمر تقریباً 12 سال ہے، ماشاء اس سے چھوٹا جو ہے اس کی 10 سال ہے، ٹھیک ہے بیٹی کی عمر جو ہے وہ 8 سال ہے، ٹھیک۔ پھر چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی 7واں عمر ہے۔ جو بڑا بیٹا ہے وہ الحمدللہ اس نے پرائمری پڑھ لی ہے، ابھی وہ حفظ کر رہا ہے، اس کے 5 پارے ہو گئے ہیں، اور حفظ میں خود ہی اس کو کروا رہا ہوں۔ ٹھیک چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 4تھی کلاس میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی جب پرائمری کر لے گا پھر اس کو بھی حفظ کروائیں گے۔ بیٹی جو ہے وہ ابھی 2 کلاس میں ہے، اس سے چھوٹی بیٹی بھی وہ 7واں کی ہے۔ طلباء اور قراء کو اس میدان میں آپ کو یہ اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں ضرور اس میں اپنے بھائیوں کو پیغام دوں گا، جو طلباء ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ آپ جو ہے اس میدان میں خوب محنت کریں۔ طلباء کا وہ ذوق نظر نہیں آتا جو الحمدللہ کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا اس وقت بھی طلباء کا ذوق بڑا اچھا تھا، لیکن دن بدن جو ہے یہ ذوق کم ہوتا جا رہا ہے، اس میں اتنی محنت نہیں ہے، اور جو طلباء آتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نقالی کریں۔ اس طرح ہمارے جو قراء حضرات ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اندر جو ہے وہ تحقیق کا اور مطالعے کا ذوق پیدا کریں۔ ہمارے اکثر جو قراء ہیں اسٹیج پہ پڑھنے والے یا دوسرے حضرات، قراء خاص کر کے، ان کا جو ہے نا وہ کتاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مطالعے کا ذوق نہیں ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ مطالعے کا ذوق پیدا کرے۔ اور سب سے بڑی جو مجھے دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرات میں بس کیسٹیں سن کے اور سیڈی سن کے جو ہے نا وہ نقالی مہارت حاصل کی جاتی ہے۔ مہارت تو نہیں آتی نا، اچھا ایسے تو مہارت نہیں آتی، مہارت تو استاد کے پاس پڑھنے سے آتی ہے۔ جب تک آپ استاد سے تلقی نہیں کریں گے، استاد سے سیکھیں گے نہیں، تو اس وقت تک تو آپ اس میں ماہر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک تو ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ قراء اور جو ہمارے اس فیلڈ کے جو ساتھی ہیں وہ ایک تو استاد سے باقاعدہ اس فن کو سیکھیں، اور پھر اس سیکھنے کے بعد اس کا مطالعہ کریں، قرات کی تجوید کی کتابوں کا مطالعہ کریں، پھر ہی جو ہے نا وہ اس میں ان کو انشاءاللہ جو ہے وہ مہارت حاصل ہوگی۔ قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔